عنوان نمبر 7، بادشاہ یا ظالم سے خوف کی دعا۔ اس کے تحت 6 دعائیں درج ہیں۔ اگر کوئی کسی ظالم سے خوف زدہ ہو تو پہلی دعا کو 3 مرتبہ اور دوسری کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دعا، اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس، اللہم کن لی جارا من شرہم وجل ثناؤک وعز جارک ولا الہ غیرک۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تمام مخلوق سے زیادہ قوی ہے اور بہت بڑا غالب ہے۔ اس سے جس سے میں ڈرتا ہوں اور خوف کھاتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکنے والا ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے فلاں بندے کے شر سے اور اس کی فوج اور اس کے خادموں اور اس کے تابع داروں کے شر سے۔ اے اللہ میرا پشت پناہ بن جا ان کی برائیوں سے۔ تیری تعریف بہت بڑی ہے اور تیری پناہ چاہنے والا غالب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسناد حسن موقوفہ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 203، حدیث نمبر 29,168۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 314، حدیث نمبر 10,599۔ دوسری دعا، اللہم انا نعوذ بک ان یفرط علینا احد منہم او ان یطغى، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی زیادتی یا سرکشی کرے۔ اس روایت کی اصل نہیں ملی، واللہ اعلم۔ تیسری دعا، اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، عافینی ولا تسلطن احدا من خلقک علی بشیء لا طاقت لی بہ، اے اللہ تو جبریل، میکائیل اور اسرافیل کا رب ہے اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا رب ہے، اور مخلوق میں سے کسی کو مجھ پر اتنا غالب نہ کر کہ جس کی مجھے طاقت نہیں۔ اسنادہ ضعیف، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 204، حدیث نمبر 29,171۔ یہ روایت متصل نہیں ہے۔ چوتھی دعا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور قرآن کے حاکم و امام ہونے پر راضی ہوں۔ اسنادہ ضعیف، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 205، حدیث نمبر 29,172۔ یزید بن ہارون مدلس ہیں نیز یہ روایت متصل نہیں ہے۔ پانچویں دعا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک، اللہ حلیم و کریم ہی معبود برحق ہے، اللہ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور رب ہے عرش عظیم کا، تیری پناہ چاہنے والا غالب ہے اور تیری تعریف بہت بڑی ہے۔ اسنادہ ضعیف، عمل الیوم واللیلہ لابن السنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398۔ محمد بن عبد الرحمن البیلمانی متروک اور اس کا والد ضعیف ہے۔ چھٹی دعا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی ابو مغلق نامی بہت متقی پرہیزگار اور تجارتی کاروبار میں بہت مشہور تھے۔ ایک مرتبہ وہ مال تجارت لے کر باہر سفر میں تشریف لے گئے، اتفاق سے راستے میں ایک ڈاکو ملا۔ اس ڈاکو نے کہا جو کچھ تیرے پاس مال ہے وہ یہاں رکھ دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مال لے لو۔ اس ڈاکو نے کہا مال تو میرا ہی ہو چکا ہے، میں تجھے بغیر مارے نہ چھوڑوں گا۔ صحابی نے کہا بہت اچھا، مگر مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ ڈاکو نے اتنی مہلت دے دی۔ موصوف نے وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی اور آخری سجدے میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، یا ودود ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک الذی
الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني۔ اے پیار اور محبت کرنے والے، اے بزرگ عرش والے، اے اپنی چاہت اور مرضی کے موافق کرنے والے، میں تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا، اور تیرے اس ملک کا سہارا لے کر درخواست کرتا ہوں جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور تیرے اس نور کے ذریعے سے ملتمس ہوں جس نے تیرے عرشی حصوں کو جگمگا رکھا ہے کہ مجھے اس ڈاکو کے شر سے بچا لے۔ اے فریاد رس، میری اس فریاد کو سن لے، یعنی 3 مرتبہ پڑھا۔ حضرت ابو مغلق رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی رکعت کے سجدے میں اس دعا کو پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک مسلح سوار نیزہ لے کر حاضر ہوا اور اس ڈاکو کو قتل کر کے صحابی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اب تم اپنا سر اٹھا لو، تمہارا دشمن ختم ہو گیا۔ یہ سجدہ سے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ واقعی دشمن مرا پڑا ہے۔ صحابی موصوف دریافت فرماتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں چوتھے آسمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تو میں نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آپ کی دوسری فریاد پر تمام فرشتوں میں شور و غل اور ہلچل مچ گئی۔ تیسری فریاد پر مجھے حکم کیا گیا کہ یہ ایک مصیبت زدہ مظلوم کی فریاد ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ مجھے اس ظالم کے قتل کا حکم ملے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی، اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوا۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب المجابین فی الدعاء حدیث نمبر 23 میں، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی کے صفحہ نمبر 12 میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے، یعنی اس واقعہ کی سند کئی وجہ سے ضعیف ہے۔